دونوں دلہنوں کو دونوں دلہوں کے ساتھ بٹھا کر ان دونوں کی رسم شروع کر دی گئی تھی۔ فوٹوگرافر ان کی تصویروں پر تصویریں کھینچ رہے تھے۔ ہر کسی کی نظر میں ان کے لیے رشک تھا، کیونکہ دونوں جوڑے لگ ہی اتنے پیارے رہے تھے کہ کوئی بھی انہیں دعا دیے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا۔ پھر دونوں کا الگ کپل فوٹو شوٹ شروع ہوا۔ جیسے ہی فوٹوگرافر نے آئینہ کو شاہویر کے پاس ہونے کا کہا تو وہ سرخ پڑی تھی شرم سے، جبکہ شاہویر نے بلا جھجک آئینہ کو کمر سے پکڑتے اپنے قریب کھینچا تھا اور اپنی باہوں میں گرا کر اس کے اوپر جھکا تھا۔ کیمرہ مین کھٹاکھٹ فوٹو کھینچنے لگا تھا، جبکہ آئینہ کے دوپٹے کی آڑ میں شاہویر کی سلگتی انگلیاں ادھر ادھر سرکتی بے باکیوں کی عروج پر تھی۔ آئینہ تو اسے اتنے لوگوں کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے برعکس شاہویر اس کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ اپنا کہکا ضبط کر رہا تھا۔ پلیز مت کریں، سب یہیں دیکھ رہے ہیں۔ آئینہ نے شرم سے بھاری ہوتی پلکوں کو جھکا کر سرگوشی کی تھی، جو شاہویر مکمل سن پایا تھا۔ اگر نہ رکوں تو، اس نے آئینہ کو جھٹکے سے قریب کرتے کہا، جو اسے سینے سے آ ٹکرائی تھی اور حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی جہاں چیلنج واضح تھا۔ مگر سب، اس نے احتجاج کرنا چاہا تو اس نے آئینہ کے پنک رس بھرے لبوں پر انگلی رکھتے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ فوٹوگرافر کی تو موج لگ گئی تھی، اسے کوئی انسٹرکشنز دینے ہی نہیں پڑ رہے تھے۔ دلہا بڑے آرام سے اپنی کارستانیہ تصاویر کی صورت انجام دے رہا تھا۔ اس کی حرکتوں پر ینگ جنریشن کی ووٹنگ شروع ہوئی تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آئینہ سے دور ہونا پڑا تھا، اور آئینہ جھٹ سٹیج سے نیچے اتری تھی، کیونکہ اسے شاہویر سے کوئی امید نہیں تھی، کیا پتہ دوبارہ اسے کھینچ لیتا۔ شاہویر اسے بھاگتے دیکھ گھور کر رہ گیا، وہ کون سا اسے کھا جانے والا تھا، مگر اس کی حرکتیں کسی جن سے کم بھی تو نہ تھیں۔ ان کے بعد میر اور ویر کا فوٹو شوٹ ہوا۔ ماہ کے بال اس طرح کور کیے تھے کہ لگ رہا تھا جوڑا کیا ہو، اور دوپٹہ بھی سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھیں۔ کیمرہ مین کی آواز پر وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہوئے تو دیکھتے ہی گئے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، چاروں سو جیسے خاموشی چھا گئی ہو اور وہ دونوں ہوں، اور ان کی تنہائی۔ کیا کیا نہ تھا ان دونوں کی آنکھوں میں، ہجر، وصل، خمار، محبت، عشق، کیا کیا نہیں تھا۔ انکہی باتیں تھیں جو وہ کبھی ایک دوسرے سے کہہ نہیں پائے تھے، مگر آج ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبتے وہ ہر راز سے پردہ فاش کر دینے کے در پر تھے کہ وہ ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ ان کی سب تصاویر نہایت شاندار آئی تھیں، جو کہ محبت کی جیتی جاگتی مثال لگ رہی تھی، جیسے وہ کوئی تصویر نہیں بلکہ محبت کی کہانی ہو۔ کیمرہ مین نے جب کمر پر ہاتھ رکھنے کا کہا تو وہ تھوڑا جھجک کا شکار ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس نے ماہ کی کمر پر گرفت مضبوط کی تو ماہ لمحہ بھر کو کپ کپا گئی تھی۔ جیسے ہی اس کی انگلیوں میں حرکت ہوئی، ماہ اسے گھور کر رہ گئی۔ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو، وہ اس کی شریر نظروں میں دیکھتی اسے وارن کرتی بولی، اور کیمرہ مین کو گن لانے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً بھاگ کر لایا۔ ماہ کے ہاتھوں میں گن دیکھ شاہویر حیرت سے آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھنے لگا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو، چھوٹی سی گستاخی کی اتنی بڑی سزا، چلو اب کرو شوٹ۔ اس نے کیمرہ مین کو اشارہ کیا اور ایک ہاتھ سے شاہویر کا کالر کھینچتے اس کے ماتھے پر بندوق رکھی، جس پر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیمرہ مین نے فوراً یہ منظر قید کیا تھا۔ پھر ماہ تھی اور اس کی کئی اوٹ پٹانگ شاہویر کو تنگ کرنے کی فوٹوز۔ سب لوگ مہندی کے فنکشن میں مصروف تھے۔ ان کے یونیورسٹی کے دوستوں نے خوب ہلہ گلا مچایا ہوا تھا۔ جب آئینہ ان میں سے فریش ہونے کا کہتی وہاں سے اٹھی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ واش روم میں جاتے اس نے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مار کر خود کو شانت کیا، اور اتنی دیر سے کاندار لہنگا اور جیولری پہننے سے وہ تھکن کا شکار ہو گئی تھی۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے اعصاب کو پرسکون کر دیا تھا۔ جیسے اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے لگے شیشے میں دیکھا تو اس سے اپنے پیچھے دو عکس نمودار ہوتے دکھے۔ دو انجان شخص کو اپنے ساتھ کمرے میں موجود دیکھ کے اس کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ پڑی تھی۔ آہ! جیسے ہی وہ چلانے لگی، انہوں نے فٹ اس کے منہ پر بے ہوشی کی دوا ملا رومال رکھا، اور وہ وہیں دنیا جہان سے بیگانہ ہو گئی تھی، اور وہ سب سے چھپتے چھپاتے اسے گھر سے لے کر نکلے تھے۔ شاہویر جو باہر کھڑا کسی کو کال ملا رہا تھا، نقاب پوشوں کو کسی لڑکی کو گاڑی کے اندر ڈال کر لے جاتے، وہ ایک دم چونک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس طرف بڑھتا،
وہ ایک دم رکا اور کندھے اچکا گیا، جیسے کہ رہا ہو مجھے کیا، اور اندر اپنی مہندی کے فنکشن کی طرف بڑھ گیا۔ مگر اندر ماہ کو شامیر سے مسکرا مسکرا کر باتیں کرتے دیکھ اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ اگر وہ یہاں تھی تو وہ کس دلہن کو اٹھا لے گئے تھے؟ کیا آئینہ؟ اس نے فوراً ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نہ نظر آئی تو شاہویر کی دل کی دھڑکن تھمی تھی۔ کیا آئینہ غائب تھی؟ اس کے دل کو جیسے کسی نے ایک دم مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ ماہ تو آرام سے شامیر کو کچھ کہہ رہی تھی، وہ فٹافٹ اوپر بھاگا تھا، ہر جگہ دیکھ لیا مگر کہیں بھی اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اف خدایا! ایک دم اس نے سر پکڑا۔ ابھی وہ پریشان کھڑا تھا کہ اس نے فون کال ریسیو ہوئی اور وہ سنتے ہی پریشانی سے ماتھا مسلا اور نیچے کی طرف بڑھا۔ جب وہ نیچے آیا تو شامیر وہاں اکیلا کھڑا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو بہت خوش لگ رہا تھا۔ خوشی تو اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ وہ تھوڑی دیر اپنی پریشانی بھول بیٹھا۔ خوش ہو؟ اس نے دو لفظی سوال پوچھا جس پر شامیر کی آنکھیں جگمگانے لگی تھی اور وہ جواب میں ویر کے گلے لگ گیا۔ شاہویر کو اس کا جواب مل چکا تھا۔ ماں کہاں ہے؟ اس نے الگ ہوتے شامیر سے پوچھا تو اس نے لالمی سے کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو بھائی میں کچھ نہیں جانتا۔ 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا مگر ہال سے دونوں ہی دلہن غائب تھی۔ صفیہ بیگم پریشان ہوتی ہوئی ان دونوں کے قریب آئیں اور ان سے پوچھا، نہیں ماما میں تو خود پریشان ہوں، ہم کب سے انہیں ڈھونڈ رہے ہیں مگر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں مل رہے۔ شاہویر نے چہرے پر پریشانی لیے ان سے کہا تھا تو وہ بھی پریشان ہو اٹھی۔ تم اتنے پریشان کیوں شاہویر؟ تم کوئی ایسی بات جانتے ہو جو ہم نہیں جانتے؟ ساحر صاحب نے اس کی پریشانی نوٹ کرتے ہوئے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی پاپا، مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے میں نے ابھی کچھ غنڈوں کو ماں کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ کے پریشانی سے کہا تو وہاں کھڑے سب لوگ صدمے میں گر گئے۔ کیا؟ وہاں کھڑا ہر کوئی شخص سانس لینا بھول چکا تھا۔ بھلا شاہویر اتنے آرام سے یہ بات کیسے کر سکتا تھا؟ بے وقوف گدھے، تم یہ بات ہمیں اب بتا رہے جب پانی سر کے اوپر پہنچ چکا ہے؟ ساحر صاحب اس کا ہاتھ سختی سے جکڑتے ہوئے بولے۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس کے قد کا لحاظ کیے بغیر سب کے سامنے اسے ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کریں۔ شامیر کے تو جیسے قدموں سے ہی جان نکل گئی تھی۔ بھلا ماہ کو کسی سے کیا دشمنی جو کوئی اسے اغوا کرے گا؟ فور گاڈ سیک ڈیڈ، میں پہلے نہیں جانتا تھا مگر جب اندر آ کر سے یہاں کہیں نہیں پایا تو مجھے سمجھ آئی۔ ڈونٹ وری، میں نے اپنے کچھ خاص بندوں کو کہا ہے، اس نے ساحر صاحب کو دلاسا دیتے کہا تو وہ اسے کڑی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ کیا تمہیں یقین ہے وہ ماں ہی تھی؟ کیا پتا آئینہ ہو، تم نے اس کا چہرہ بھی تو نہیں دیکھا تھا۔ وہ مشکوک انداز میں بولے تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ ڈیڈ، آپ کو ہر بار کیوں لگتا ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ کبھی تو میری بات کا یقین کر لیا کرے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکی ماں تھی تو وہ لڑکی ماں ہی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ بھینچ کر بولا۔ اسے سخت تاؤ آیا تھا اپنی صفائی دینے پر۔ شاہویر، مجھے لگ رہا ہے تم نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے، وہ غنڈے شاید ماہ کو نہیں لے کر گئے، تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ ہادی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو اس نے غصے سے ہادی کا ہاتھ جھٹکا اور اس پر دھاڑا۔ تو تھا وہاں جب میں نے وہ سب دیکھا؟ نہیں نا، تو تجھے کیسے پتا وہ لڑکی ماں نہیں تھی؟ بتا مجھے، کیسے پتا تجھے؟ وہ غرا کر بولا تو ہادی تعصب سے اسے دیکھنے لگا۔ کیونکہ وہ عین تمہارے پیچھے کھڑی ہے شاہویر۔ اس کی بات پر سارے جھٹکے سے پلٹے تھے اور سٹیج پر دیکھا جہاں ماں اسی کامدار جوڑے میں کھڑی تھی مگر اب اس کے سر پر گھونگھٹ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں نکلا۔ وہ سب اس کی طرف لپکے تھے۔ کہاں تھی تم ماں بیٹا؟ میں تمہارے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ اور آئینہ کہاں ہے؟ صفیہ بیگم نے اس کے بازو تھامتے ہوئے کہا تو وہ اشارے سے سمجھانے لگی جو ان کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ انہوں نے شامیر کو دیکھتے کہا جو خود اپنی دلہن کی نرالی حرکتوں سے تنگ آ چکا، اور اسے اشارہ کیا کہ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اس نے ایک دم اپنے گھونگھٹ سے ڈھکے سر پر ہاتھ مارا اور ساحر صاحب کا ہاتھ پکڑتے اس پر انگلی سے کچھ لکھنے لگی۔ او! انہوں نے سب سمجھ کر جیسے سر ہلایا تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے جیسے جاننا چاہ رہے ہوں کہ ماہ نے ان سے کیا کہا۔ ارے بیگم فکر مت کیجیے، ماہ بالکل ٹھیک ہے اور آئینہ بھی اس کی طبیعت تھوڑی خراب تھی اس لیے وہ ذرا کمرے میں آرام کر رہی ہے، اور گھونگھٹ ماہ نے اس لیے نکال رکھا ہے
کہ اس نے شامیر سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ یہ ان دونوں کی بات ہے، اس لیے ہم ان کے معاملے میں نہ ہی بولیں تو اچھا ہے۔ یہ بچوں کی باتیں ہیں، آئے ہم گیسٹ کو سی آف کریں۔ ان کی بات پر سب نے شکر کا سانس لیا تھا۔ وہ صفیہ بیگم کو لے کر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ شامیر اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا گھونگھٹ کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ شاویر اسے کچھ پوچھتا یا شامیر اسے کچھ کہتا، وہ شامیر کا بازو زور سے دبوچتے ہوئے وہاں سے لے کر جا چکی تھی، جس پر وہ بیچارہ کچھ کہہ بھی نہ پایا، جبکہ شاویر اسے جانچتی ہوئی نظروں سے جاتا ہوا دیکھنے لگا تھا۔ ماہ کا لہجہ اسے عجیب لگ رہا تھا۔ کیا وہی سچ تھا جو نظر آ رہا تھا، یا ماہ سب سے کچھ چھپا رہی تھی؟ ایسا کیسے ممکن تھا کہ آئینہ وہاں موجود ہو، کیونکہ اس نے 1.5 گھنٹے پہلے ہی تو کچھ غنڈوں کو ایک دلہن کو اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر ماہ وہاں تھی تو یقیناً وہ آئینہ ہی تھی جسے وہ اٹھا کر لے گئے تھے۔ لیکن ماہ یہ بات ان سب سے کیوں چھپا رہی تھی؟ اس کی شاویر کو بالکل یقیناً وہ سب کو دھوکے میں رکھنا چاہ رہی تھی، مگر ویر ایسے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ ماں، ہمیشہ تم چال چلتی ہو اور میں اس میں پھنس جاتا ہوں، مگر اس پر میں تمہاری چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا، شاویر نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا سچ سب کے سامنے لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جیسے ہی وہ ساحر صاحب اور صفیہ بیگم کے پاس گیا تو شامیر بھی ان کے قریب چلا آیا تھا۔ موم، میں آئینہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے ماہ کی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ جب تک میں آئینہ کو خود اپنی آنکھوں سے صحیح سلامت نہیں دیکھ لوں گا، مجھے یقین نہیں آئے گا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ ٹھہرے ہوئے انداز میں کہتے ان سب کو پریشان کیا تھا۔ آخر وہ ماہ سے اتنا بیر کیوں پال کر رکھتا تھا؟ ویر، آخر کب بڑے ہوگے تم؟ جب تمہاری بھابھی نے کہہ دیا ہے کہ آئینہ کی طبیعت خراب ہے، وہ اس لیے آرام کر رہی ہے، تو تم اسے کیوں تنگ کرنا چاہتے ہو؟ آخر تمہیں ماہ کی بات پر یقین کیوں نہیں ہے؟ جیسے ہی وہ ان کے قریب آنے لگی، شاویر کی باتیں سنتے اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ اس نے کس کر مٹھی میں گھونگھٹ کو دبوچا اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر ریسٹ روم کی طرف بھاگی۔ ماما، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اگر وہ آپ سے سچ بول رہی ہوتی تو یقیناً کبھی وہ گھونگھٹ نکال کر نہ آتی۔ ایم ڈیم شیور کہ وہ ہم سب سے کچھ یقیناً چھپا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ کیسے ہاتھوں سے اشارے کر رہی تھی۔ اگر وہ بات کرتے کرتے اچانک شاویر کے ذہن میں ایک بات کلک ہوئی تھی اور وہ سناٹوں میں گھرا رہ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ، ایک دم وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے چلایا، کیا مطلب اس کے ہاتھ؟ صفیہ بیگم نے نہ سمجھی سے کہا۔ اب کون سا نیا سیاپا کھول کر بیٹھ گیا تھا ان کا یہ لڑکا؟ اس کے ہاتھ ماما، اس کے ہاتھ۔ اس گھونگھٹ والی لڑکی نے تو ہاتھوں پر مہندی ہی نہیں لگائی تھی، جبکہ ماہ کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ کیا آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ وہ لڑکی ماں نہیں، یقیناً کوئی اور تھی۔ ہم کیسے اتنی بڑی بات نظر انداز کر گئے؟ اس نے اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے کہا۔ شاویر، تم سچ مچ پاگل ہو گئے ہو۔ وہ ہاتھوں پر دھیان کس کا گیا تھا؟ ساحر صاحب ایک دم اسے گھرکتے ہوئے بولے، جو پتہ نہیں کیا اول فول بولے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو چلیے اوپر کمرے میں چل کر دیکھتے ہیں۔ یقیناً وہ لڑکی اگر ماں ہی تھی تو یقیناً آئینہ کو بھی اوپر کمرے میں ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر آئینہ اوپر کمرے میں نہ ہوئی تو وہ لڑکی ہمیں دھوکہ دے گئی ہے۔ وہ لڑکی ماں نہیں ہو سکتی۔ ہاں، لیکن دانیہ ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ دانیہ نے ہی صرف ہاتھوں پر مہندی نہیں لگائی تھی، ماں اور آئینہ دونوں کے ہاتھوں پر مہندی تھی۔ اب انہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کا جھوٹ تو میں سب کے سامنے لا کر رہوں گا۔ وہ اوپر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ باقی سب بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ ایک ایک کمرے کا دروازہ کھولتے وہ جیسے پاگل ہو جانے کے در پر تھا۔ اے رکو، تم یہیں رکو۔ یہاں جو ایک گھونگھٹ والی لڑکی تھی وہ کہاں گئی ہے؟ کہیں دیکھا تم نے اسے؟ اس نے وہاں سے گزرتے ایک ملازمہ کو پوچھا جو چونک کر پلٹی تھی۔ جی جی صاحب جی، میں نے دیکھا ہے، وہ وہاں اس طرف ریسٹ روم کی طرف گئی ہے۔ اس کی بات سنتا شاویر فوراً وہاں بھاگا تھا، مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے لگا تو دروازے کو بند پایا۔ ڈیم اٹ، دروازہ کھولو دانیہ، سن رہی ہو میں نے کیا کہا؟ دروازہ کھولو۔ وہ دھڑا دھڑ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولا، جیسے ابھی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا، اور دوسری طرف دانیہ نے اپنے چہرے سے گھبراہٹ کے مارے گھونگھٹ الٹ دیا۔ ماں، یہ کہاں پھنسا دیا تم نے مجھے؟ آخر کہاں ہو تم؟ پلیز جہاں بھی ہو جلدی آ جاؤ، ورنہ یہ شاویر مجھے کچا چبا جائے گا۔ دانیہ نے دل ہی دل میں ماں کو پکارتے ہوئے کہا، کیونکہ دروازہ ٹوٹ جانے کے در پہ تھا۔ وہ سب بھی وہ اکٹھے ہو گئے تھے۔
اور حیرت سے دروازے کو دیکھ رہے تھے کہ اگر وہ دانیہ تھی تو آخر وہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی۔ دانیہ، تم دروازہ کھول رہی ہو یا دروازہ توڑ دوں میں؟ شاہویر دروازے کو دھکا مارتے ہوئے آخری بار وارننگ دیتے لہجے میں بولا تو اس نے دروازہ اندر سے کھولا تھا۔ سب ایک دم اسے دیکھنے لگے تھے۔ بہت ہو گیا تم لوگوں کا کھیل، اب میں سب کو دکھاؤں گا کہ تم سب ملی ہوئی ہو۔ شاہویر اس کے گھونگھٹ میں چھپے ہوئے چہرے کو دیکھتا طنزیہ نظروں سے آگے بڑھتے بولا تو وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ شاہویر نے آگے بڑھ کر فوراً اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ سب حیرت سے اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا آخر؟ سب کی زبان تو ایسے گم ہوئی تھی جیسے کہنے کو کچھ بھی باقی نہ رہا ہو، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ماہرو کھڑی تھی جو کڑی نگاہوں سے شاہویر کو گھور رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاہویر، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ ماہرو، تم یہاں تو دانیہ، وہ اٹکتے ہوئے بولا، اس کا ذہن بری طرح الجھ خراب ہے۔ کیا دانیہ؟ ہاں کیا دانیہ؟ تم سے کہا بھی تھا کہ آئینہ کی طبیعت خراب ہے، اسے ڈسٹرب مت کرنا، مگر نہیں، تمہیں کسی کی کیا پرواہ، تمہیں تو بس اپنے ضد سے مطلب ہے۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی تھی۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو ہٹو پیچھے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئینہ اندر ہے بھی یا تم محض جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ بھی اسے کڑی نگاہوں سے دیکھتے بولا اور اسے آگے سے ہٹنے کے لیے کہا۔ بیٹا، مجھے بھی آئینہ سے ملنا ہے، کیا میں دیکھ لوں اسے اگر وہ جاگ رہی ہے تو؟ اس سے پہلے کہ وہ شاہویر کو منہ توڑ جواب دیتی، صفیہ بیگم کی بات پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے شاہویر کو دیکھا جو اسے تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو اب اپنے جھوٹ پر پردہ کیسے ڈالو گی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آگے سے ہٹنا پڑا تھا۔ جیسے ہی وہ سب اندر داخل ہوئے، بیڈ پر آئینہ کو لیٹے دیکھ سب کی چبھتی نظریں شاہویر پر گئی تھیں جو نہ جانے کب سے انہیں من گھڑت کہانیاں سنا رہا تھا۔ دیکھ لیا تم نے شاہویر، آئینہ صحیح سلامت ہے تمہارے سامنے، اب ٹھیک ہو آئینہ بیٹا؟ صفیہ بیگم نے شروع میں اسے گھڑکتے آخر میں نرمی سے آئینہ کی طبیعت دریافت کی۔ جی آنٹی، میں ٹھیک ہوں، صبح ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے چکر آ گئے تھے مجھے، اب پہلے سے بہتر ہوں۔ اس کی تسلی کروانے پر سب باری باری ملتے اس سے کمرے سے نکل گئے۔ شاہویر باقی رہ گیا تھا جو فوراً آئینہ کے پاس آیا۔ سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا یا نہیں؟ وہ سختی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ شاہویر؟ بھلا مجھے کوئی اغوا کیوں کرے گا؟ مجھ سے بھلا کسی کی کیا دشمنی؟ وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھتی ہوئی بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ آخر اس نے جو دیکھا کیا محض اس کا وہم تھا یا حقیقت؟ وہ سوچتے سوچتے باہر آیا۔ کیسی لگی میری چال؟ اپنے کان میں ماں کی سرگوشی سن وہ جھٹکے سے پلٹا۔ مطلب وہ سب سچ تھا جو تم نے سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو ماں نے دلچسپی سے اس کے غصے کو ملاحظہ۔ تم سب دھول میں جھونک رہی ہوں سب کی نظروں میں یا تم جو سدھر جانے کا ناٹک کر رہے ہو؟ ماں اس کے گرد چکر کاٹتے بولی۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، لہجہ بالکل سنجیدہ تھا۔ مطلب صاف ہے دیور صاحب کہ تم چاہے سب کو بے وقوف بنا لو، لیکن میں ماہرو ہوں، تمہاری بھابھی۔ اس نے اپنے سینے پر انگلی سے دستک دیتے کہا، تمہاری رگ رگ سے وہ شاہویر نہیں جو اپنی فطرت بدل دے، کیونکہ صرف میں اور تم جانتے ہیں کہ تم صرف اچھے بننے کا ڈھونگ کر رہے ہو۔ حقیقت میں تم مجھ سے آج بھی اتنی ہی نفرت کرتے ہو جتنی پہلے دن کرتے تھے۔ ماں نے ایک دم سے اس کی حقیقت کا پردہ چاک کیا تو وہ اس کی طرف دیکھتے ایک دم کھلکھلا کر ہنسا تھا کہ آنکھ کے کونے سے آنسو نکل آیا۔ ماننا پڑے گا بھابھی جی، کیا دماغ پایا ہے آپ نے، صحیح پہچانا۔ میں آج بھی تم سے اتنی شدت سے نفرت کرتا ہوں جتنی پہلے دن کرتا تھا، کیونکہ تم میرے اور میرے بھائی کے درمیان آئی ہو۔ وہ ایک دم سلگتے لہجے میں بولا تو اس کا لہجہ ایک دم آگ اگل رہا تھا۔ لیکن شاہویر، تم ایک بات بھول رہے ہو کہ میں تمہاری بھابھی ہوں۔ اگر تم شیر ہو تو میں سوا شیر۔ اپنا گھر تو کسی قیمت پر تمہیں برباد کرنے نہیں دوں۔ آئینہ کو اغوا کرانے کا پلان اچھا تھا، مگر تم یہ بھول گئے کہ اپنے دوستوں کی حفاظت کرنا ماہرو اچھی طرح جانتی ہے۔ اس کے کان میں دھماکے کرتی، اسے چڑھاتی نظروں سے دیکھتی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ آخر ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس کی اتنی اچھی اداکاری کے بعد بھی ماہرو کیسے جان گئی تھی کہ وہ صرف اچھا ہونے کا ناٹک کر رہا ہے؟ اور تو اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اغوا کا پلان بھی اسی کا تھا،
لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ شاویر آئینہ کو نہیں بلکہ ماہروح کو اغوا کروانا چاہتا تھا۔ جب مہندی کا شور برپا تھا تب شاویر نے اپنے کرائے کے بندوں سے ایک دلہن اٹھوانے کا کہا تھا جو کہ ماہروح تھی۔ جب اس نے کچھ غنڈوں کو ایک دلہن کو اٹھا کر لے جاتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ماہ کو لے گئے ہیں۔ وہ اپنے پلان کی کامیابی پر سرشار سا جب اندر داخل ہوا تو ماہ کو شامیر کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ اگر وہ یہاں تھی تو پھر وہ گلے کس کو اٹھا کر لے گئے تھے؟ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس نے ہر جگہ تلاش کیا مگر آئینہ اسے کہیں نہ دکھی، جس سے یہ بات وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ غنڈے آئینہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس نے غصے سے اپنے بندوں کو فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو ابھی وہاں سے نکلے بھی نہیں۔ اگر اس کے بندے وہاں پہنچے ہی نہیں تھے تو پھر آئینہ کو کون اٹھا لے گیا تھا؟ اس نے دکھ سے کال کاٹی اور تانے بانے جوڑنے لگا، اور جیسے اچانک ہی اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوتی۔ ہو نہ ہو ان کی فی الحال ایک ہی دشمن تھی اور وہ ماریا تھی، جسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا کہ شاویر آئینہ سے شادی کیسے کر سکتا ہے۔ شاویر نے لمحے میں گتھی سلجھا لی تھی۔ وہ آئینہ کے لیے پریشان بھی تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ کام اس طرح بھی ہو سکتا ہے تو وہ خاموش ہو گیا۔ وہ تو بس کسی طرح سے شادی کو روکنا چاہتا تھا۔ چلو ماں نہ صحیح آئینہ کی گمشدگی سے ہی شادی رک جائے گی، وہ یہ سوچ کر اندر بڑھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ماہ جان گئی تو وہ کبھی بھی آئینہ کے بغیر شادی نہیں کرے گی۔ اس لیے وہ سب سے پہلے ماہ کو بتانا چاہتا تھا تاکہ اس کی بات سن کر وہ شادی روک دے۔ اس لیے وہ اندر کی طرف بڑھا، مگر اندر جا کر دیکھا تو ماہ خود غائب تھی۔ اس نے شامیر سے پوچھا اور باقی سب سے بھی، مگر کسی کو بھی ماہ کی خبر نہیں تھی۔ تو کیا ماہ جان گئی تھی کہ آئینہ اغوا ہو چکی ہے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا مگر نہ اسے آئینہ ملی تھی نہ ہی ماہ۔ تنگ آ کر اس نے اپنے دماغ میں ایک نیا پلان تشکیل دیا اور جا کر سب کو بتا دیا کہ آئینہ اغوا ہو گئی ہے۔ اس کی سوچ کے عین مطابق سب ہڑبڑا گئے تھے اور انہیں ڈھونڈنے لگے تھے، مگر ہادی کی بات پر جب اس نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا تو گھونگھٹ میں چھپی ماہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ بھلا اب یہ اس کی کون سی نئی چال تھی؟ اس نے آئینہ کے بارے میں بھی کہانی گھڑ دی تھی جو کہ شاویر کو تاؤ دلا رہی تھی، مگر جیسے ہی آدھا گھنٹہ گزرا اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا اور وہ سب کو ماہ کی حقیقت کا سچ بتانے کے لیے انہیں اوپر کمرے کی طرف لے کے گیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ گھونگھٹ میں کوئی اور نہیں بلکہ خود آئینہ تھی۔ مگر جب سب وہاں پہنچے تو گھونگھٹ کے نیچے دانیہ نہیں بلکہ ماہ تھی، اور اس نے شاویر کو ایک بار پھر جھوٹا قرار دیا تھا۔ اس بات نے شاویر کا پارا بڑھا دیا تھا۔ اب جو بات شاویر کو کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ گھونگھٹ کے نیچے دانیہ کی جگہ ماہ کیسے آئی اور آئینہ کو واپس کون لایا؟ آخر آئینہ کو کون بچا سکتا تھا؟ یہ بات سوچ سوچ کر شاویر کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہے تھے، کیونکہ کل شادی تھی اور وہ کچھ نہ کر پایا تھا۔ دوسری طرف ماہروح، آئینہ اور دانیہ نے دروازہ بند کرتے ہی سکھ کا سانس لیا تھا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فلیش بیک۔ آئینہ کو جب ہوش آیا تو وہ ایک سنسان کمرے میں کرسی پر رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی، جبکہ منہ پر بھی پٹی بندھی تھی۔ اس نے جدوجہد کر کے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ ایسا کچھ نہ کر پائی۔ یہ سوچ ہی اس کی روح کو لرزا رہی تھی کہ اپنی مہندی کے دن اغوا ہو چکی ہے، اور شاویر کیا وہ ایک ایسی لڑکی کو قبول کرے گا جو مہندی والی رات اغوا ہو گئی ہو، وہ بھی وہ لڑکی جسے وہ چاہتا تک نہیں۔ دل نے فوراً نفی کی تھی۔ آخر کیا کرتی وہ، کس کو اپنی مدد کے لیے وہ کسی بے بس زخمی چڑیا کی مانند پھڑپھڑا رہی تھی۔ ہاتھوں کو آزاد کرنے کے چکر میں وہ زخمی کر چکی تھی۔ ابھی وہ اسی جدوجہد میں مصروف تھی جب کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جھٹکے سے سامنے دیکھا تو دروازے میں 3 آوارہ لڑکے استادہ تھے۔ ان کے چہرے سے ٹپکتی ہوس نے اس کے رہے سہے حواس بھی سلب کر لیے تھے۔ ارے واہ، اس بار تو قسمت کھل گئی، کیا مست مال ہے۔ ایک اوباش لڑکا اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کو تھوڑی سی اوپر کرتے بولا۔ اس کے ہاتھ لگانے پر آئینہ نے کراہیت سے سر جھٹکا تھا، مگر مقابل کو اس کا یہ عمل پسند آیا۔ بڑی اکڑ ہے نا تجھ میں، آج یہی اکڑ ہم تیری یہاں اس کمرے میں نکالیں گے۔ وہ اس کے منہ سے پٹی ہٹاتے ایک تھپڑ اس کے نازک گال پر رسید کر کے بولا تو وہ درد سے بلبلا کر رہ گئی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ کہکا لگا اٹھی۔ اس نے آئینہ کی رسیاں کھولتے اپنے گھنونے مقصد سے آگاہ کیا تو اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئی۔
جیسے ہی اس کی رسیاں کھلیں اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ایک لڑکے نے اسے بالوں سے دبوچتے پھر تھپڑ جھڑا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے بلبل، ذرا ہمیں سیراب تو ہونے دو۔ وہ خباثت سے بولا تو آئینہ ہچکیوں سے روتی اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی۔ چھوڑ دو مجھے، خدا را جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بلک بلک کر بولی۔ ان کا تو نہیں، پر میرا بگاڑا ہے۔ سناشا آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو ماریا تمسخرانہ نظروں سے اس کی ابتر ہوتی حالت دیکھ رہی تھی۔ کہا تھا نا شاویر سے دور رہو، مگر تم نے میری ایک نہیں مانی۔ اب بھگتو۔ تم ویسے دور نہیں ہوئی تو مجھے یہ راستہ چننا پڑا۔ یقیناً شاویر ایک عزت گنوانے والی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ ویسے نہیں تو ایسے صحیح، مگر میں شاویر کو حاصل کر ہی لوں گی، وہ کہہ لگاتی بولی تو آئینہ اس کی صفاقی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے ہونٹوں کو اشارہ کیا تو وہ اسے زمین پر لٹانے لگے۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرو، خدا را چھوڑ دو مجھے، جانے دو، رحم کرو مجھ پر۔ اس سے پہلے کہ وہ بدماش لڑکا اس پر جھکتا، سر پر کچھ بھاری آ کر لگنے کی وجہ سے وہیں گرتا کرانے لگا۔ سب نے حیرت سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو دروازے میں ایک نقاب پوش موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ ماریا وہاں سے خوف زدہ ہوتی بھاگتی، اس نقاب پوش نے اس کی گردن پکڑی اور دیوار میں دے ماری تھی، یہاں تک کہ اس کا سر پھٹ چکا تھا، مگر اس نقاب پوش کو رحم نہ آیا۔ آئینہ کی حالت نے اس کی آنکھیں لہو رنگ کر دی تھیں۔ وہ نیچے گرتی کرانے لگی تھی، مگر اس نقاب پوش نے اس کا چہرہ تھپڑوں سے بھر دیا تھا اور جسم پر پوری طرح سے وار کیے تھے۔ سر سے خون الگ بہہ رہا تھا۔ اپنے اس حالت کو برداشت نہ کرتے وہ جلد ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ تینوں لڑکے ماریا کا برا حال دیکھ بری طرح گھبرا گئے تھے، مگر پھر بھی وہ اس پر جھپٹے، مگر اس نقاب پوش کے سر پر تو خون سوار تھا۔ اس نے بغیر آئینہ کا لحاظ کیے سریا پکڑتے انہیں بھون کر رکھ دیا۔ پورا کمرہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ وہ سب بھی اپنی شاید آخری سانسیں گن رہے تھے۔ اس کے قدم جب آئینہ کی طرف بڑھے تو وہ خوف سے روتی ہوئی پیچھے کھسکی تھی۔ ابھی ہی تو اس نے اس کے سامنے بے دردی سے ان تین مشٹنڈوں کو موت کی گھات اتارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جب اس نے آئینہ کے آگے ہاتھ بڑھایا اسے اٹھانے کے لیے تو وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کا ڈر دیکھتے ماہروح نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر سے ہڈی نیچے گرائی تھی اور اپنا ماسک اتارا تھا۔ اسے دیکھ آئینہ ششدر رہ گئی۔ تو کیا اسے بچانے والی کوئی اور نہیں ماہروح تھی؟ مگر اس نے کیسے اتنے لوگوں کو اکیلے قابو کر لیا تھا اور اتنی بے دردی سے مارا، جیسے یہ کسی عام انسان کی بس کی بات نہ ہو؟ ماں! اس نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا جو اسے جھٹکے سے اٹھاتی گلے سے لگا گئی۔ آئینہ کے اغوا ہوتے ہی جب اس کے بندوں سے اسے خبر ملی تو وہ فوراً دانیہ کو اپنی جگہ بٹھاتی اپنا گیٹ اپ بدلتی وہاں پہنچی تھی، اور یہاں کی حالت دیکھ اس کا خون کھول گیا تھا۔ وہ ان کا اس سے بھی برا حال کرتی اگر وہاں آئینہ موجود نہ ہوتی۔ ماں، تم نے یہ سب کیسے کیا؟ وہ حیرت سے ہچکچاتے ہوئے بولی تو ماں لب بھیج کر رہ گئی۔ اب حقیقت بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ آئینہ، میں ایک خفیہ ایجنٹ ہوں پاکستان کی، بالکل آرمی کی طرح، مگر میں منظر عام پر نہیں آ سکتی، فوجیوں کی طرح، اور یہاں آنا بھی میرے مشن کا حصہ تھا۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا، بس اب تم جانتی ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی جانے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس کی بات سمجھ کر آئینہ نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے گلے لگ گئی۔ ماں اسے سمجھا چکی تھی کہ وہ گھر میں کچھ نہ بتائے، خاص کر شاہویر کو، ورنہ وہ خفا ہوگا، اس لیے آئینہ نے چپ سادھ لی تھی۔ وہ دونوں کھڑکی سے وقت پر واپس آ گئے تھے اور دروازہ پیٹتے شاہویر کی آواز سن آئینہ کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے۔ ماں نے فوراً دانیہ سے کپڑے تبدیل کیے اور دروازہ کھولا تو شاہویر اسے وہاں دیکھ دنگ رہ گیا۔ خیر، حقیقت سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ اب اس کی حقیقت باقی سب کے سامنے کیسے لانی تھی، یہ چیز ماہروح کو تنگ کر رہی تھی۔ اگلے دن پھر ان کے گھر کو پوری طرح سجایا گیا تھا۔ آج ان دونوں کی بارات تھی۔ لڑکیوں کو صفیہ بیگم پارلر بھیج چکی تھی، جبکہ لڑکے بھی ادھر ادھر تیاریوں میں مگن تھے۔ شام 7 بجے وہ سب میرج ہال میں پہنچ چکے تھے۔ اب انتظار تھا تو بس دلہنوں کا، کیونکہ نکاح تو پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اب بس دلہنوں کے پارلر سے آنے کی دیکھ تھی۔ شاویر اب تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ آئینہ کو آخر کس نے بچایا تھا، اور آج اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ ماریا زخمی حالت میں پائی گئی ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ وہاں موجود 3 غنڈے بھی۔ اب تفتیش کی بات یہ تھی کہ ان کا یہ برا حال کیا کس نے تھا، کیونکہ ماریا نے جو بیان دیا تھا
اس کے مطابق کسی نقاب پوش نے بے حد بے رحمانہ سلوک کیا تھا، بالکل جانوروں جیسا۔ اور پھر آئینہ بھی تو صاف مکر گئی تھی کہ ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، مگر خیر وہ آج رات آئینہ سے سب پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک دم دلہنوں کے آنے کا شور اٹھا تو سب سٹیج چھوڑ دلہنوں کو لینے بھاگے تھے، جبکہ ویر اور میر بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ سٹیج سے انہوں نے ہی دلہنوں کو ریسیو کرنا تھا۔ جیسے ہی دلہنوں کی انٹری ہوئی تھی، لائٹس آف کر دی گئی تھیں۔ سب سے پہلے آئینہ آئی تھی، جس پر آج کے دن ٹوٹ کر پرو پایا تھا۔ سب یونی فیلوز اس کا یہ بدلہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ سہج سہج کر قدم اٹھاتی وہ شاہویر کے عین دل پر دستک دے رہی تھی۔ شاہویر کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں، تمام سوچیں دور جس ہوئی تھیں۔ بس یاد تھا تو اتنا کہ آئینہ اس کی بیوی ہے، جس پر صرف اس کا حق تھا۔ سٹیج کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی تھی، جبکہ شاہویر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے اوپر کھینچ لیا تھا۔ اس کا نازک سا ہاتھ اس کی سخت دہکتی گرفت میں کپ کپا رہا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں۔ وہ اسے لیتے ہوئے سٹیج پر جا بیٹھا اور اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ اس کے یوں جی بھر کر دیکھنے پر اس کے کزنز اسے چھیڑنے لگے تھے، جس سے اس کے گال اور سرخ ہوئے تھے۔ شاہویر ایسے تو مت دیکھے، سب کیا سوچیں گے؟ آئینہ نے لجاجت سے ہچکچاتے ہوئے شاہویر کے قریب جھک کر سرگوشی کی تھی، جو وہ بمشکل سن پایا تھا۔ ایسے کہو گی تو جان تک وار دوں گا، یہ بات کیا چیز ہے؟ وہ جان نثار کر دینے والی نظروں سے بولا تو آئینہ کا دل اس کا الگ ہی روپ دیکھ کر اور گھبرانے لگا۔ شاہویر اس کی حالت کا خیال کیے اس کا ہاتھ تھامتا اس کو شانت کر رہا تھا، جبکہ ماہ کے آنے کا شور اٹھا تھا۔ سب کی پرشوق نظریں دروازے پر تھیں، کیونکہ سب دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمیشہ سے لڑکوں کے حلیے میں رہنے والی لڑکی آج مشرقی لباس میں کیسی لگے گی۔ ان سب کے ارمانوں پر اوس تو تب پڑی جب انہوں نے ریڈ کامدار لہنگے میں آتے ہوئے دیکھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ماہروں نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا، جس سے اس کا حسن چھپ چکا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی شاہمیر کا دل بےتاب ہوا تھا۔ اسے یوں گھونگھٹ میں دیکھ شاہمیر کا دل بے چینیوں میں گھر گیا تھا۔ اب بھلا وہ اسے کیسے دیکھ پائے گا؟ اوپر سے اس کے پاؤں میں ہیلز دیکھ کے جان گیا تھا کہ وہ کتنی مشکل سے چل رہی ہوگی۔ اس لیے کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر وہ سٹیج سے اترا اور سامنے شاہانہ چال چلتا ہوا اس تک گیا اور ایک دم اسے باہوں میں بھرا تھا، جس پر سب ینگ جنریشن کی ہوٹنگ شروع ہوئی تھی، جبکہ ماہ روح کو بھی اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس کی سلگتی انگلیوں کا لمس ماہ کے جسم میں کپ کپی طاری کر گیا تھا۔ سٹیج تک وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر لایا تھا اور سٹیج پر پہنچتے ہی اسے کسی نازک گڑیا کی طرح نیچے اتارا تھا۔ ماہ نے دل میں شکر ادا کیا تھا خدا کا، جس نے اسے اتنے اچھے ہمسفر سے نوازا تھا۔ ارے ماہ، یہ کیا؟ ہم تمہیں کیسے دیکھیں گے؟ ہم بھی تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی ایک کلاس فیلو تلملا کر بولی۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کے نیٹ کے گھونگھٹ سے اس کی ہلکے سی حسن کی جھلک دیکھنے کو ملتی، جو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اندر کیسا خزانہ چھپا ہے۔ تم اس کی فکر مت کرو، جس کے لیے یہ سب کیا ہے وہ رات کو ہی دیکھ لے گا۔ وہ گھونگھٹ کے نیچے سے ہی شاہمیر کو کوہنی مارتی بولی، جو اس کے کمر پر اپنی انگلیوں سے گستاخیاں کر رہا تھا۔ اس کے بلنٹ جواب پر منہ کھولے اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا، جبکہ سب کا کہکا بلند ہوا تھا اس کی بات پر۔ چاروں سو خوشیوں کا سما تھا، رخصتی ہو چکی تھی، ان دونوں کو اپنے اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ آئینہ شاہویر کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی، مگر وہ تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب تو اسے نیند کے جھونکے آنے لگے تھے۔ وہ سر کے نیچے تکیا رکھے نیم دراز ہوئی تھی کہ کب نیند کی وادی اس پر مہربان ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جیسے ہی شاہویر کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا خوابناک ماحول دیکھ وہ ٹھٹک گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی محصور کن خوشبو اور وہ نازک سی کلی اپنے ہوش شربا حسن سے اسے بہکا رہی تھی۔ اس سجے ہوئے کمرے پر ایک سرسری نظر ڈال کر وہ اٹھا، بوجھل قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آئینہ کی سمت آیا، جو خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، اسے بھلائے جو کہ شاہویر کو تو قطعی منظور نہیں تھا۔ وہ ہلکا سا جھک کر آئینہ کو نیند میں کھویا ہوا دیکھنے لگا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو نرمی سے کان کے پیچھے کیا۔ اب وہ بغور اس کے وجود کا نظروں سے جائزہ لینے لگا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آئینہ یوں اس کی زندگی میں داخل ہو جائے گی اور ایک دن اس کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے رہے گی۔ وہ تو اس کی چشمش تھی، جب اس کی ہارٹ بیٹ بن گئی تھی۔ پہلے تو وہ اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کے دائیں گال کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے سہلانے لگا،
پھر اسی طرح دوسرے گال کو اپنی مغرور ستواں ناک سے نرمی سے سہلا کر اس کے مرمری وجود سے اٹھتی ہوئی نازک گلابوں کی مہک کو اپنے اندر اتارنے لگا، اور پھر تھوڑا سا اوپر اٹھتا اس کا ایک ایک نقش ازبر کرنے لگا۔ اب اس کی نظر آئینہ کی شفاف سفید دمکتی ہوئی گردن پر پڑی، جس پر اس نے بمشکل تھوک نگلا۔ اس کا گلا جیسے سوکھ رہا تھا اور جیسے اس کی پیاس کا حل بس آئینہ کے پاس تھا۔ شہبیر کا دل اس پل زوروں سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ اس پل وہ بے اختیار سا مزید جھکا اور اپنے لب اس کی شہرک پر رکھ دیے۔ چند لمحے وہ اسی سحر انگیز لمحوں کی قید میں کھویا رہا جو اسے کسی اور ہی جہان میں لی گئے تھے، اور پھر ہوش آنے پر اس نے آئینہ کی گردن سے لب ہٹا لیے جو سرخ پڑ رہی تھی، مگر وہ نیند کی شدائی ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ میری جان، شہویر سے پنگا از ناٹ چنگا۔ ہماری گولڈن نائٹ پر تم میرا انتظار کیے بغیر سو گئی چشمش۔ اب تم دیکھو میں کیا سزا دیتا تمہیں۔ آج تمہاری جان یہاں تک نہ لیا تو پھر کہنا۔ شہویر اس کے گدا سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر انگلی رکھتے جذبات سے چور بہکے بہکے انداز میں کہا، اور پھر وہ آئینہ پر اس کی نیند کا خیال کیے بغیر جھکا۔ بے خبر سوئی ہوئی آئینہ پہلے تو نیند میں کسمسائی، پھر سانس رکنے پر ہڑبڑا کر بیدار ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر شہویر کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے الگ کرنا چاہا، جو بری طرح اس پر قابض ہوتا اس کی ننھی سی گستاخی کی سزا دے رہا تھا اسے۔ اس کی سانس رکتے دیکھ وہ پیچھے ہوا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اور سانسیں ہموار کرتی پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہویر کو دیکھنے لگی، جو آج پتہ نہیں کسی اور ہی موڈ میں لگ رہا تھا، جو اسے خوف میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ یہ کیا کر رہے تھے تم نے تو میری جان ہی نکال دی۔ ابھی میں مر جاتی تو۔ شرم اور ڈر کے مارے اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی تھی، آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ اب شہویر بیڈ پر اس کے عین سامنے تکیہ رکھ کر سامنے بیٹھ چکا تھا۔ کیوں ایسے ہی مر جانے دیتا کیا میں تمہیں؟ ابھی تو بہت سے حساب چکتا کرنے تم نے چشمش۔ وہ آنکھ مارتے بولا تو وہ ڈر کے مارے کھسک کر پیچھے ہوئی۔ سانسیں ابھی بھی اس کی گئی بے باک حرکت کے باعث منتشر تھیں، جو اعتدال میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ کیسی لگی چھوٹی سی سزا؟ میں نے خیزی سے کہتا وہ اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ اب مکمل نیند اتر چکی تھی آئینہ کی اور حواس بیدار ہو چکے تھے۔ وہ اس کے انداز پر اندر سے سہم گئی۔ شہویر اس کا اڑا رنگ دیکھ کر خاصا محظوظ ہوا۔ ماہ روح کے ساتھ تو بڑا شیر بنی پھرتی تھی، اب کیا ہوا؟ نکل گئی ہوا؟ کیسے اس کے ساتھ مل کر دھوکہ دیا، میرے بھائی کا نکاح چھپایا؟ بھول گئی تم؟ وہ اس کے نزدیک ہوتے ہوئے اس کے بازوؤں کو سخت گرفت میں دبوچتا غصے سے بولا تو وہ بیڈ سے جا لگی تھی۔ ہاں، کیونکہ تم غلط تھے اور ان دو سچے پیار کرنے والوں کے بیچ آ رہے تھے، اس لیے میں نے یہ سب چھپایا تم سے۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے بولی تو وہ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر دبوچ گیا اور اپنے قریب کیا۔ درد کے مارے اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی تھی اور آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم دیکھ شہویر ہوش میں آیا تھا۔ میری جان، اپنی انرجی بچا کر رکھ لو، کیونکہ میرے خیال سے تمہیں آگے اس انرجی کی ضرورت پڑے گی۔ وہ اپنا غصہ دبا چکا تھا اور میں نے خیزی سے کہتا آئینہ کا سکون غارت کر چکا تھا۔ اب شہویر کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ آئینہ آنکھیں پھاڑے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جو گرگٹ کی تیزی سے رنگ بدلتا تھا۔ کہاں ابھی وہ ماہ کی بات پر غصہ ہو رہا تھا، اور کہاں اس کا یہ بے باک روپ اس کی تو سمجھ سے باہر تھا، یہ بندہ۔ لیکن جب اس کی بے باک نگاہیں جو آئینہ کے سراپے پر گاڑے ہوئے تھا سمجھی تو اب اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔ تو تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ تم کون سا مجھ سے پیار کرتے ہو جو یوں بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں کے ڈورے بھی سرخ تھے، الفاظ بمشکل ادا کر پائی تھی، لیکن وہ اپنے دل کی بات کہہ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہویر زبردستی یہ رشتہ نبھائے، جبکہ وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ آج کسی بھی پتھر دل کو اپنے سامنے ڈھیر کر سکتی تھی، مگر سامنے بھی شہویر تھا جس نے بیش بہا خوبصورتی دیکھ رکھی تھی، اور اب بھی اس نے بہت آسانی سے محظوظ ہوتے ہوئے اس کے سراپے سے نظریں الجھاتے دلکشی سے کہا، شادی تم سے کی ہے تو ایسی بے باک باتیں بھی تم ہی سے کروں گا نا، بیوی بھی تو تم ہو، اب یہ باتیں پڑوسن سے کرنے سے تو رہا۔ یہ ایسی باتیں کرنے کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لو، پھر تمہیں ہی شکایت ہوگی چشمش کہ میرا سیاں کسی اور کا ہو گیا ہے۔ اور ویسے بھی دا گریٹ شہویر صرف باتوں سے ہی کام نہیں چلاتا،
عملاً کر کے بھی دکھاتا ہے، وہ بوجھل آواز میں کہتے مبہم سا مسکرایا اور اسے بیڈ سے ٹکرا کر اس پر قابض ہوتا چلا گیا۔ شاہویر نے اسے اپنے اوپر کرتے اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھ ڈال رکھے تھے۔ اسے اپنی طرف کھینچ لیا تو وہ آدھی اس پر جھک آئی تھی